بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ محبتوں کے پیکر اور عشق کوہ صفا سیدنا عبداللہ بن عمر اور علم کا ایک پہاڑ جو تھے، آج ان کی حیات کے بارے میں گفتگو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں درویش، عظیم صوفی، اسکالر علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ حضرت تعارف حضرت عبداللہ بن عمر کا کچھ میں نے ذرا سا کروایا، باقی سارا آپ کے ذمہ۔ آپ نے ان کو عشق کا کوہ صفا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور یہ ان خوش نصیبوں میں ہے جیسے جناب امیر المومنین سیدنا علی کرم وجہ سبحان جو بچپن میں کلمہ پڑھا۔ اچھا، یہ بچپن میں کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہوئے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ساری زندگی اپنے باپ کی نگرانی میں رسول پاک کی دیدار میں گزاری ہے۔ اور سبحان اللہ۔ جیسے کہتے ہیں نا عالم با عمل، یہ صحابی عالم با عمل تھے۔ واہ واہ۔ کوئی عمل ان کا نہ حدیث کے خلاف تھا نہ قرآن کے خلاف تھا، اور انتہائی زاہد، متقی، پرہیزگار، سبحان اللہ۔ عبادت سے محبت کرتے تھے، جہاد سے محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بڑے مجاہد آدمی تھے۔ واہ۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ گھاس کاٹ رہے تھے گھوڑے کے لیے، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت پیارے لگے۔ بھائی عبداللہ ہے، عبداللہ کیا محبت کر رہے ہیں، کس طرح یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ ارشاد آقا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہتے اچھا میں نے سنا نہیں ہے۔ اچھا لیکن ایک بات ہے، یہ ابو ہریرہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آدمی جنازے کے لیے پڑھنے کے لیے گھر سے چلے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں؟ ہاں، نہیں یار، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تحقیق کراؤ پہلے۔ واہ۔ تو جب ان کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک جائے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، تو بی بی عائشہ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں ایسے ہی حدیث صحیح ہے، اور میں افسوس ہے میں نے کئی قرات ضائع کر دی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کو شروع سے اس پر عامل ہوتا۔ اتنے عامل تھے وہ آدمی، کمال تھے، اور عاشق رسول تھے خدا کے قسم۔ ایسا عشق کہاں دیکھنا ہے؟ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، کتاب السنی میں ہے، تحفۃ الذاکرین میں ہے، نووی میں ہے، ابن سعد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ کا پاؤں سن ہو گیا۔ جب پاؤں سن ہوا تو بڑی کوشش کر رہے تھے صحیح کرنے کی، صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک بندے نے دیکھا کہ عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہ یار پاؤں سن ہو گیا ہے، کہ اس کو رب بنا سے لے کسی ایسے محبوب کو یاد کرو جو تم سب سے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاؤں صحیح ہو گیا اسی وقت، اللہ فمشا فقام فمشا، اٹھے اور چلنا شروع کر دیا۔ اتنا عشق تھا کہ آپ سرکار سے کو یاد کرتے تھے یا محمد کہا کرتے تھے۔ اور امام بخاری صاحب نے الگ مفرد میں بیروت کا چھاپا ہے، صفحہ 142 پر یہ باب مند ہے کہ جب پاؤں سنو تو کیا کہا کرو، عبداللہ بن عمر کے نقش قدم پر چلا کرو، یا محمد کہو تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے وہ پیارے محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے دوست۔ وہ حافظ مظہر الدین کا شعر بڑا خوبصورت ہے، جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ یعنی دیکھیں نا کیسا ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے وہاں مسکرانا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھنا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے کھانی اسی طرح ہی، یعنی کوئی بال برابر ادھر ادھر نہیں۔ یوسفی صاحب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت، تو ساتھ جو سب سے پہلے داخل ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید، اور تیسرے یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ محبت کا انداز پتہ چلتا ہے کہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار تھا۔ کوئی شک نہیں۔ یہ پروفیسر جو باتیں فرما رہے تھے محدثین کے سلسلے میں، ان کی روایات سے کئی لوگوں کایا پلٹی ہے۔ المغنی کتاب ہے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی سعودی ابن قدامہ کی ہے، محمد بن قدامہ کی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ محمد بن قدامہ کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا، تو وہ ایک نابینا حافظ قرآن پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب کہنے لگے حافظ صاحب یہ بدعت ہے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے مجھ سے قبروں کے پاس۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے یہ امام صاحب ہے۔ اسی وقت انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، اتنی قدر کی۔ اچھا جب آگے تھوڑا سا گئے تو محمد قدامہ کہتے ہیں امام صاحب مبشر الوی کون ہے؟ وہ میرا راوی ہے۔ وہ مبشر الوی کی روایت ہے، فرماتے ہیں مبشر الوی کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جب فوت ہونے لگے انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر بناؤ تو قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت پڑھنا اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آخری آیت پڑھنا۔ تو انہوں نے مبشر صاحب نے یہ روایت کی ہے،
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مبشر نے کہاں سے سنا ہے کہ اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے رسول پاک سے سنا ہے. اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، طبرانی نے نقل کیا ہے، علامہ عیسوی نے نقل کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف آتی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ فرمایا سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے اپنے ان کانوں سے اپنے آقا پاک سے اس کی نورانی آواز سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اذا مات احدکم، جب تم سے کوئی مر جائے تو اس کو گھر میں نہ رکھو، جلدی کرو اور اس کو قبرستان لے جاؤ، اور جب اس کی قبر بنا دو تو بھی اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت پڑھو اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آخری آیت پڑھو. اچھا قبر کے سرانے کھڑے ہوں گے، ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی اور آخری آیات پاؤں کی طرف. اب جب جناب امام احمد بن حنبل رحمہ نے یہ روایت سنی تو آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب سے کہو قرآن شریف پڑھیں جائز ہے. اتنے صاف دل اور اتنے علمی شخصیت، کوئی تعصب نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی ضد نہیں. کہا جب حدیث شریف آ گئی جب حق کی بات سن لی تو پھر اس بات انہوں نے تو تسلیم کیا. اور پھر ان کا کمال اس میں المغنی میں جلد نمبر 3 صفحہ 517 اور 18 میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرتے اور نماز کا وقت ہوتا تو اب اس نبین حافظ کی مسجد میں جاتے، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اس نبینے کے پیچھے نماز پڑھتے. اللہ کہ اس کے ساتھ میری ملاقات رہی ہو، یہ حافظ قرآن جی تلاوت کرتا تھا تو بڑا اس کا احترام کرتے تھے. اور اس کے مصطفیٰ کی کمال، ان کی شان دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 4000 درہم تحفہ پیش کیا، پھر کسی اور شخص نے ان کو 4000 درہم پیش کیے، ایک نے اور 2000 دی، 10,000 ان کے پاس ہو گئے، ایک چادر ان کو پیش کی. تو صبح دیکھا تو وہ ادھار گھوڑے کے لیے چارہ خرید رہے ہیں. تو ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، رات ان کو 10,000 درہم ملے اور یہ چارہ ادھار لے رہے ہیں. کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ 10,000 درہم جو تھے اور یہ چادر نے لی تھی نا، وہ لے کے باہر نکل گئے، 10,000 کے 10 رات کو بانٹ دی اور چادر بھی تو کسی کو دے دی، اور یہ ادھار انہوں نے چارہ لیا ہے. اور یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے ویسے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو کبھی نہیں مسجد جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. ایک دن عصر کی نماز میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور آپ تشریف لے گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ آج کیا مسئلہ ہے کہ آپ چلے گئے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے تو فرمایا صحابہ تم حیران ہو گئے کہ میں کہاں گیا تھا. فرمایا گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی، تو میں نے خیال کیا کہ سورج نہ ڈوب جائے، گھر میں پڑی رہی، تو میں غریبوں کو تقسیم کرنے گیا تھا. اس طرح کر کے وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور غلامی میں رہتے تھے. امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کتاب المناقب میں. پہلی حدیث آتی ہے کتاب المناقب ان کے فضائل میں. کہتے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہچکچایا کرتا تھا، دیدار کرتا تھا، سنتا تھا، لیکن ہچکچاتا تھا. ایک دن میں نے اللہ سے کہا مولا تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی خوابیں بیان کرتے ہیں اور آپ ان کو ان کی تعبیریں سناتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی خواب عطا فرما. تو مجھے خواب آئے تو میں بھی بیان کروں. تو فرماتے ہیں پھر مجھے خواب آیا کہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا، دوزخ کی آگ سے بچانا. ایک اور فرشتہ آ گیا، کہنا عبداللہ فکر نہ کر. بس بات ختم ہو گئی. صبح ہوئی تو پھر ہچکچا رہے تھے، کیا کروں، کیسے بات سناؤں. تو پھر اپنی بہن کے پاس گئے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس. کہنے لگے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر تو پوچھ کے بتاؤ. اچھا تو میں اس کے چاہتا ہوں، تو شروع سے میری عادت ہے دیدار تو کرتا ہوں اور فدا ہوتا ہوں، لیکن بات کا تیش چاہتا ہوں. تو آپ نے پھر عرض کیا حضور میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے، یہ پناہ مانگ رہا دوزخ کی آگ سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ نعم الرجل عبداللہ بہترین آدمی ہے، کمال آدمی ہے، بڑا انعام یافتہ آدمی ہے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم کا لفظ اصلی بولا ہے. ہم پڑھتے ہیں حسبنا نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر. اور قرآن پاک آپ کتنا جانتے ہیں سبحان اللہ، ان کو بھی نعم فرما دیا. نعم اللہ بھی ہے، نعم وکیل بھی ہے اور نعم رجل بھی فرما دیا. فرمایا ولو کانا یصلی باللیل، کتنی اچھی بات ہو کہ عبداللہ بن عمر رات کو نماز تہجد پڑھا کرے. اس دن کے بعد انہوں نے تہجد شروع کر دی اور کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اور اللہ سے دعا کی تھی، وہ خواب کی تعبیر ایسی آئی کہ اس میں تہجد کا ذکر شروع ہو گیا. ناظرین کرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. امتحانات یہ بچوں کے ہوتے ہیں یا کسی بھی آدمی نے کوئی امتحان انٹرویو دینا، اس میں کامیابی کا عمل ہے. 21 دن
فجر اور عشاء کی نماز کے بعد یا علیم و رب زدنی علما 41 بار اور سورہ الناس 41 بار پڑھ لینے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی امتحان میں مایوسی یا ناکامی نہیں ہوگی۔ اول و آخر 41 بار اس میں درود پاک جو بھی کوئی آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی دنیا دے کر آخرت خرید لیتا ہے وہ جہنم میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق رسول جو تھا اس میں سے کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔